ریختہ فاؤنڈیشن کی طرف سے عروضی اسباق کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میں بھٹناگر شاداب آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج دائرہ مختلفہ سے نکلنے والی بحر مدید کا ہم ذکر کریں گے اور اس کے آہنگ دیکھیں گے۔ اس بارے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بحر بھی ہماری شاعری میں زیادہ مشتمل نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے آہنگ سمجھنا آپ کے لیے مفید ہوگا۔ بحر مدید کے بنیادی ارکان ہیں فاعلات فاعل فاعلات فاعل۔ اب پہلا آہنگ ہے ہمارا بحر مدید مسمن سالم، فاعلات فاعل فاعلات فاعل، شعر میں 2 بار۔ اس آہنگ کو سمجھنے کے لیے کمال احمد صدیقی صاحب کا یہ شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ فاقہ و محنت ادھر، مستی و قوت ادھر، زندگی خواب گراں، دیکھیے کب تک رہے۔ تختی دیکھیں، فاقہ و مہ فاعلات، نت ادھر فاعل، مستی و قو فاعلات، وت ادھر فاعل۔ اب یہاں ہم نے قوت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، قو تیسرے رکن میں ہے، وت چوتھے رکن میں ہے۔ اب مصرع ثانی کی تختی دیکھیں، زندگی خواب گراں کو ہم نے تختی میں اس طرح سے شمار کیا ہے کہ زندگی خواہ فاعلات بے گراں فاعل، کیونکہ یہاں پہ اضافت اشباع کے ساتھ ہے، لہٰذا ہم نے بے کو فا کے وزن پہ رکھا ہے، فے الف کے وزن پر بے یہ ہے۔ تیسرے رکن میں دیکھیے کب فاعلات تک رہے فاعل۔ اس آہنگ میں آپ نے غور فرمایا کہ یہاں بھی عروضی وقفہ ہے، یعنی یہ بحر بھی شکستہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہمارا دوسرا آہنگ ہے بحر مدید مسمن مخبون، مخبون مخبون، پھر مخبون، یا صرف اس کو آپ بحر مدید مسمن مخبون بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں چاروں ارکان جو ہیں وہ مضاعف ہیں اور خبن ضعاف کے ذریعے مضاعف مخبون ہے، لہٰذا آپ کے سامنے دونوں آپشنس ہیں، لیکن شروع میں بتانے کے لیے میں نے 4 مرتبہ مخبون رقم کیا ہے، اور جب آپ کو مشق ہو جائے گی تو صرف بحر مدید مسمن مخبون کہنا ہی کافی ہوگا۔ وزن ہے فاعلات فاعل فاعلات فاعل، شعر میں 2 بار۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں ڈاکٹر عارف حسن خان کے شعر سے۔ مجھے آنکھوں میں بسا، مجھے سینے میں چھپا، مجھے پلکوں پہ سجا، تیرا محبوب ہوں میں۔ تختی دیکھیں، مجھے آنکھوں یہ گرتی ہے، لہٰذا جہ کے نیچے زیر کی علامت دے دی ہم نے۔ مجھے آنکھوں فاعلات میں بسا فاعل، جس میں میم زیر کے ساتھ میں ہے کیونکہ یہ گرتی ہے، نون غنہ شمار نہیں ہوگا، اور میم فے کے مقابل ہے۔ تیسرے رکن میں مجھے سینے، یہاں پھر یہ گرتی ہے، زیر کی علامت آ گئی، مجھے میم فے کے مقابل ہوا، جھے عین متحرک کے مقابل ہوا، اور سینے لاتن کے مقابل ہوا۔ اس طرح سے مجھے سینے فاعلاتن ہو گیا، میں چھپا، اس میں پھر یہ گرتی ہے، نون غنہ شمار نہیں ہوگا، لہٰذا ہم نے میم کے نیچے زیر کی علامت دے دی۔ چھپا ایلن کے وزن پہ ہے، میم فے متحرک کے وزن پہ ہے، لہٰذا آخری رکن ہمارا فعلن ہو گیا۔ آخری رکن کو آپ جانتے ہیں عروض کہتے ہیں۔ مصرع ثانی دیکھیں، مجھے پلکوں، یہاں پھر مجھے میم فے کے مقابل ہے، جے عین متحرک کے مقابل ہے، پلکوں لاتن کے مقابل ہے،
نون غنہ شمار نہیں ہوگا. پہ سجا فیلن. تیرا محبوب, تیرا الف گر رہا ہے لہٰذا الف کی علامت زبر ہے وہ یہاں آ گئی. تیرا فے اور عین دونوں متحرک کے مقابل ہیں, محبوب لاتن کے مقابل. اس طرح سے ہمارا تیسرا رکن ہوا تیرا محبوب ہوں میں. بے فے کے مقابل ہے, ہوں میں پیش کی علامت آ گئی ہے, نون غنہ شمار نہیں ہوگا. ہے پیش کے ساتھ عین متحرک کے مقابل ہے, میں لن کے مقابل ہے. اس طرح سے ہمارا آخری رکن ہوا جو مصرعے کا چوتھا رکن ہے فعلن, اسے ہم عروضی اصطلاح میں ضرب کہتے ہیں. بحر مدید کا تیسرا آہنگ ہے بحر مدید مسمن مکفوف سالم مکفوف سالم. یہ اس کا اصطلاحی نام ہوا اور ارکان اس میں ہمارے ہیں فاعلات و فاعلن, فاعلات و فاعلن. یہ بھی شکستہ بحر ہوئی, اس میں عروضی وقفہ ہوگا. اس آہنگ میں ہم مثال دیکھتے ہیں جو حقیر فقیر کا شاداب کا یہ شعر ہے کہ آپ ہیں کہاں صنم پاس میرے آئیے, ایک ضروری بات ہے آپ ہی سے کرنی ہے. اب تختی دیکھیے, آپ ہیں کہاں, آپ ہیں کا فاعلاتو, ہاں صنم فاعلن, نون غنہ شمار نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں پاس میرے, پاس فاعلاتو, میرے کی یہ گرتی ہے لہٰذا زیر کی علامت آ گئی. رے زیر کی علامت کے ساتھ تو متحرک کے مقابل ہے. آئیے فاعلن, بہت صاف ہے. اس طرح سے یہ ہمارا چوتھا رکن فاعلن ہوا مصرعے اولیٰ کا جسے عروض کہتے ہیں. اب آئیے مصرعے ثانی دیکھتے ہیں. ایک ضروری فاعلاتو یہ گرتی ہے لہٰذا رے کے نیچے زیر آ گیا, تے متحرک کے مقابل ہے. بات ہے فاعلن, آپ ہی سے, اب یہاں پہ زیر کی علامت آ گئی, سے ہے یہاں یہ گر رہی ہے لہٰذا زیر کی علامت دے دی جو فاعلاتوں کے مقابل ہے. آپ ہی سے یہ فاعلاتوں کے مقابل ہو گیا. کرنی ہے, اب یہاں فاعلن ہو گیا, نون متحرک عین متحرک کے مقابل ہے. اس طرح آپ نے دیکھا کہ فاعلات و فاعلن, فاعلات و فاعلن, کیونکہ اس میں پہلا اور دوسرا رکن ہمارا الف با کے طور پہ رکھا گیا ہے اور یہ پھر ریپیٹ ہوتا ہے تیسرے اور چوتھے رکن میں لہذا عروضی وقفہ ہے. اب حقیر فقیر نے اس کا خیال رکھا ہے, اس کی شناخت آپ اب خود کیجئے کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اب آپ عروضی وقفے سے اچھی طرح سے واقف ہو گئے ہوں گے کیونکہ میں اس نقطے کو متعدد مرتبہ تفصیل کے ساتھ آپ کو پہلے ہی سمجھا چکا ہوں. آج آپ نے بحر مدید کے بارے میں سنا اور اس کے آہنگ سمجھے. یہ بحر دائرہ مختلفہ سے نکلتی ہے. اب اس کا بیان یہاں ختم ہوتا ہے اور آئندہ میں آپ کے سامنے ایک نئی بحر لے کے آؤں گا. اور اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ اس کی نشاندہی کریں اور مجھے بتائیں تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اسے درست کر سکوں. آداب.